بہار شریعت حصہ پہلا پیج نمبر 101 پر لکھا ہے عقیدہ نمبر 3. مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ یعنی جیسا اس کا مرتبہ مختلف مقامات میں رہتی ہے. بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف یعنی آب زمزم کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں. یہ قندیل کی جمع قندیلوں، یہ قسم کا فانوس ہے جس میں چراغ جلا کر لٹکاتے ہیں. اور بعض کی اعلی علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے. جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں. بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، قریب قبر کے قریب ہونا ضروری نہیں ہے روح کے دیکھنے کے لیے. اس کی مثال حدیث پاک میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفس یعنی پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا. روح جو ہے اس طرح آزاد ہو جاتی ہے. جیسے ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اوپر کی عالم سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے حاضر ہیں موجود ہیں. حدیث پاک میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے. کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگ گھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت نامی کنواں یا یمن شریف میں ایک نالا ہے وہ وہاں رہتی ہیں. بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں. یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے.